العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ایک آدمی بارگاہ رسالت میں درود شریف نہیں پڑھتا تھا، سرکار پر درود شریف نہیں پڑھتا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ایک رات خواب میں زیارت سے مشرف ہوا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ نہ دی. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ فرمایا نہیں. اس شخص نے پوچھا پھر آپ میری طرف توجہ کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اس لیے کہ میں تجھے پہچانتا نہیں. اس شخص نے عرض کی حضور آپ مجھے کیسے نہیں پہچانتے؟ میں تو آپ کی امت کا ایک فرد ہوں. اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ اپنے امتیوں کو اس سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علماء نے سچ کہا مگر تو مجھے درود شریف کے ذریعے یاد نہیں کرتا اور میں اپنی امت کے لوگوں کو درود پاک پڑھنے کی وجہ سے پہچانتا ہوں. جتنا وہ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں انہیں اس قدر ہی پہچانتا ہوں. جب وہ شخص بیدار ہوا تو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر روزانہ 100 بار درود شریف پڑھے گا. اب اس شخص نے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا اپنا معمول کر لیا. کچھ مدت بعد پھر تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت ملی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اب تجھے پہچانتا ہوں اور میں تیری شفاعت بھی فرماؤں گا. صلو علی الحبیب. یہ حکایت میں نے گلدستہ درود و سلام سے پڑھ کر سنائی جو کہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے اور ایسی بہت ساری حکایتیں اور روایتیں اس کتاب میں. پہلی فرصت میں اس کو خرید لیجئے. صرف 190 روپیہ ہدیہ ہے. اس کے صفحات ہیں 660 اور اس کو پڑھ بھی لیجئے. ایمان تازہ نہ ہو تو مجھے کہہ دینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام شہزاد علی اتاری ہے. بابا جان آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ تو سنا ہے کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا تو کیا حیات کی بھی کوئی شکل ہے؟ ارشاد فرمائیے. جب صرف جہنمی کفار جہنم میں رہ جائیں گے نہ صرف کفار جہنم میں رہ جائیں گے اور جو مسلمان معاذ اللہ اندر گئے بھی تھے دوزخ میں وہ جب نکال لیے جائیں گے تو اس وقت موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور دوزخیوں کو پکار پڑے گی تو وہ جھانکیں گے اس امید پر کہ شاید ہماری بھی کوئی رہائی کی صورت ہو جائے. لیکن ان کو مینڈا دکھایا جائے گا کہ یہ موت ہے اور سب کے سامنے اسے ذبح کر دیا جائے گا اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی، تمہیں اس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے. اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ اب تمہیں بھی موت نہیں آئے گی اور تمہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، کبھی بھی نہیں نکلنا. تو یوں جنتیوں کے لیے مسرت بالائے مسرت، جبکہ دوزخیوں کے لیے
حسرت بالائے حسرت. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، ایمان کی سلامتی کا سوال کرتے ہیں. اگرچہ عمر بھر نماز پڑھی ہو، تہجد پڑھی ہو، معاذ اللہ اگر کفر پر خاتمہ ہو گیا تو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنی جنت میں محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو ایمان کی فکر ہم سب کو کرنی بھی چاہیے، اللہ نصیب کر دے بس. اچھا، اب ہے کہ حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے. گھوڑا کی مؤنث گھوڑی، اور یہ گھوڑی سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی سواری کی گھوڑی ہے. اور وہ گھوڑی جس بے جان کے پاس سے ہو کر نکلتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. یہ میرے آقا اعلی حضرت کے ملفوظات شریف میں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، حیات کے معنی شاید سب نہ سمجھے ہو. حیات مانے زندگی. تو یہ حیات ایک گھوڑی کی شکل پر ہے. جبریل امین کی سواری کی گھوڑی یہ حیات ہے، زندگی. جس کے پاس سے گزرتی ہے وہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی جو بے جان ہوتا ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے. اللہ کی شان ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد بلال ہے، میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں درجہ سادسہ کا طالب علم ہوں. آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ لید یعنی گوبر تو ناپاک ہے، تو جنات کے لیے ناپاک چیز کا کھانا کیسے جائز ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر. سوال یہ تھا کہ لید گوبر تو ناپاک ہے، جنات کے لیے ناپاک چیز کا کھانا کیسے جائز ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس لید گوبر کو جنات لیتے ہیں نا، وہ دانہ یا پھل بن جاتا ہے. اور جب کسی شے کی ماہیت بدل جائے، کیفیت بدل جائے تو پاک ہو جاتی ہے. جیسے شراب ناپاک ہے، قطعی ناپاک ہے، پیشاب کی طرح ناپاک ہے. لیکن جب یہ سرکے میں تبدیل ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی. تو یوں تو انسان جس نطفے سے بنا ہے، انبیاء علیہ السلام پاک، ویسے عام آدمی جس نطفے سے بنا ہے ناپاک ہوتا ہے. جب انسان بن جاتا ہے تو پاک ہوتا ہے. اس طرح جانور ناپاک نطفے سے بنتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، کھانے کے لیے حلال ہو جاتا ہے. یہ پھل وغیرہ کی جو کھاد ہوتی ہے نا، اصل کھاد جس میں کاشت کی جاتی ہے، اس میں بھی گوبر اور انسانی گند اور کیا کیا مطلب ملا ہوا ہوتا ہے. اسی سے غذا لے کر یہ پودا نکلتا ہے جو کہ پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کیفیت اس کی تبدیل ہو گئی. اپلا ہے، گوبر کو جلا اور جل کر خود بخود پورا جل کر بجھ گیا، راکھ رہ گئی، یہ پاک ہے. اگر خود بجھا دیا تو ناپاک ہے کہ ابھی اس کی حیت تبدیل نہیں ہوئی. یہ ایک شرعی اصول ہے. تو یہ مطلب جنات کے لیے جو گوبر یہ حلال ہے ان کے لیے. تو جب یہ گوبر کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو یہ ہمیں بھلے گوبر نظر آ رہا ہے، ان کے لیے وہ دانہ یا پھل، اناج کا دانہ یا جو بھی ہو یا پھل وغیرہ یہ بن جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے پاک ہوتا ہے، یہ کھاتے ہیں اس کو. ہم ہڈی پھینکتے ہیں، ہڈی پر بھی تو ہڈی پر کیا غذا ہوتی ہے؟ ان کو چربیاں اور بوٹیاں اس میں ملتی ہے ہڈی سے، جو ہم کھا کے پھینکتے ہیں ہڈی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد صفدر نیاز ضلع رحمیار خان تحصیل خانپور سے بات کر رہا ہوں۔ باپا جان میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی گزرے ہیں کہ جن کا تخت ہوا پر ہوتا تھا؟ باپا جان جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی ایسے نبی بھی گزرے ہیں جن کا تخت ہوا پر ہوتا تھا؟ تو مشہور ہیں وہ تو یہ بتا دیں گے ابھی۔ ایک ہی تو نبی ایسے مطلب ہوئے کہ جو تخت پر اڑتے تھے۔ ماشاءاللہ، چلیے ایک آواز سے بولیے اور اس نیت سے بولیے کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہم ان کا نام پاک لیں گے اور رحمت کے حقدار بنیں گے۔ ایک آواز سے ماشاءاللہ۔ دیکھو بولا نا سلیمان علیہ السلام، الحمدللہ حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت ساری دنیا پہ تھی، ساری دنیا پہ، اور کوئی بادشاہ نہیں تھا، ساری دنیا پر حکومت تھی۔ اور یہ ایسے بادشاہ ہوئے کہ نہ صرف انسان، جنات پر بھی ان کی حکومت، جنات ان کے تابع تھے، جانور، پرندے، درندے، پانی، ہوا، سب تحت تصرف، ایسی حکومت تھی، اللہ کی رحمت۔ اور نبی معصوم، جب نمرود کو حکومت ملی خدائی کا دعویٰ کر دیا، فرعون کو ملی خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی اللہ کے سامنے عاجزی فرماتے رہے، اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے علیہ السلام۔ تو یہ تخت پر بھی اڑتے تھے۔ اب اس کی ہوائی جہاز تو مشینری سے اڑتا ہے نا، تو روحانی پاور سے اڑتے تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میرا تعلق مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے ہے۔ میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ حضور، میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے ایک مزار شریف پہ جاتا ہوں، میں نے وہاں کم از کم 22 دن ہو گئے ہیں، 25 میں روزانہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بندہ مزار شریف کے اوپر چڑھ کر تلاوت شروع کر دیتا ہے، اور جب ہم نماز فجر ادا کر کے واپس آتے ہیں تب بھی وہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ تلاوت کرتا ہے۔ حضور، اس کا یہ عمل کیسا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، عذرائے کرم آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ مزار شریف پر کھڑے ہو کر تلاوت کرتے یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص سے وہ دیکھا جاتا ہے اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتا، کیونکہ قبر پر پاؤں رکھنا، مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا یہ حرام ہے۔ بلکہ یہاں تک فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے لکھا ہے رد المحتار وغیرہ میں کہ قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا اس پر چلنا حرام، بلکہ شبہ ہو کہ شاید یہاں پہلے قبریں ہوں اور یہاں راستہ نکلا ہوگا تو اس پر بھی چلنا حرام۔ یہ ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی یہ تو خیر قبر کا ایک ابار نظر آ رہا ہے، اس پہ بندہ کھڑا ہو گیا تو یہ بیچارے مطلب انہوں نے سوال کیا۔ داتا دربار میں جب میں نے دیکھا، جو اب پتہ نہیں کیا پوزیشن ہے، داتا دربار میں حضور داتا غریب نواز یہ قدموں میں کوئی دیوانہ سویا ہوا ہے، تو اس کو قبر کو شہید کر کے اس کا نقش اور کچھ ماربل کا پٹا وغیرہ بنا دیا ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ قبر ہے، اور اس قبر پر کھڑے ہوئے بغیر پھول نہیں چڑھائے جا سکتے۔ اس طرح کا وہ لوکیشن ہے، یہاں سب چڑھے ہوتے ہیں، اس کا کوئی سوال نہیں کرتا، میں بتاتا رہتا ہوں کہ آپ احتیاط کرنا۔ اور بھی کئی قبریں وہاں مٹا دی گئی ہیں، تو یہ مسلمان کی قبروں پر آپ بولو گے زائرین کیا کریں، تو زائرین پر کے پاس جانا واجب ہے کیا؟ قبر پر پاؤں نہ رکھنا واجب ہے، مزار پر جانا واجب نہیں ہے نا، دور سے بھی پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ ہاں تو قبر یعنی بہت ساری قبریں ہیں، جب قبریں ختم ہو جائیں 2-4 گز 10 20 30 50 گز دور تک قبریں ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس دور سے فاتحہ پڑھ لیں، سلام عرض کر دیں، وہ سن لیں گے، قریب جاؤ گے تو ہی سنیں گے، ضروری ہے۔ تو یہ تقریباً یعنی کہ مشہور مزارات ہیں نا جہاں،
تو اولیاء کرام کے قدموں میں سونا لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان کے قرب میں جگہ ملے، اور یہ فضیلت بھی ہے اس میں کہ جو اللہ کے نیک بندوں کے قریب دفن ہوتا ہے اس میں بڑا کرم ہوتا ہے، بڑی رحمت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، شرح الصدور میں بھی ہے یہ واقعہ کہ ایک قبر کھل گئی تھی، تو نمی کی وجہ سے قبر کھل گئی، وہاں کیچڑ تھا، نمی تھی، تو لوگوں نے دیکھا کہ جو قبر کا مردہ تھا وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کے منہ میں اس کے شاخیں لپٹی ہوئی ہیں، اور ناک میں 2 پھول ہیں جو اس کو خوشبو پہنچا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو، لوگوں نے اٹھایا کہ یہاں وہ کیچڑ میں پڑا ہی ہے، اس کو اٹھاؤ، اٹھا کے دور خشک قبر جو کھدی ہوئی تھی اس میں انہوں نے رکھا کھود کے، تو جیسے ہی رکھ کر ہٹے تو اب وہ شاخیں جو تھی وہ سانپ بن گئی، پھول سانپوں کے منہ بن گئے، اب اس کے نتنوں کو ممبوڑ رہے، نوچ رہے، سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو کوئی روشن ضمیر بندہ نکلا، اللہ کا نیک بندہ، تو اس نے فرمایا کہ اگر اس کی عافیت چاہتے ہو، خیریت چاہتے ہو، تو وہیں کیچڑ میں، کیچڑ سے مراد گٹر کا کیچڑ نہیں تھا، نرم زمین تھی، تو وہیں نرم زمین میں اس کو وہیں دفنا دو، کیونکہ یہ جو سانپ ہے نا یہ تھا اسی کا مستحق، کہ وہاں بھی یہ سانپ ہی تھے، لیکن وہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے، تو اس کی برکت سے وہ سانپ پھول بن گئے تھے، تو اس بیچارے پر رحم کرو، اس کو اٹھا کے وہاں رکھو۔ چنانچہ ان لوگوں نے اٹھایا جو تو وہاں رکھا، تو واقعی وہی شاخیں وہی پھول۔ تو صالحین کے قدموں میں دفن ہونا یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے۔ اپنے جنت البقیع مانگتے رہتے نا، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں، کم و بیش 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں آرام فرمائے، پھر نہ جانے کتنے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اہل بیت اطہار، اور کیا وہاں خزانہ ہے آخرت کا، جنت البقیع اللہ نصیب کر دے۔ مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ نعت خوانو تو سنا دے ذرا۔ بدے خضرا کے سائے میں مجھے مرنا ہے آقا، بدے خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ۔ آمین۔ تو وہ جو شخص مزار پر کھڑا ہو کر تلاوت کر رہا نا، یہ ہو نہ ہو کوئی عامل ہوگا، کوئی بابا جی ہوگا، یا کسی بابا جی نے اس کو یہ طریقہ بتایا ہوگا کہ یوں یوں کر لے تو تیرے تابع یہ ہو جائے گا، کوئی بھوت پلیت پکڑنا، یہ جن وغیرہ پکڑنا ہوگا اس کو، خدا بہتر جانے، ایک قیاس ہے۔ تو بہرحال یہ کہ جو اس بات پر قدرت رکھتا ہو کہ اس کو روکے، تو اس کو چاہیے کہ اسے روکے کہ یہ ایک گناہ کا کام کر رہا ہے۔ دیکھو عام مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام، تو جو مزار بنا ہوا تو عین ممکن ہے کسی ولی اللہ کا مزار ہو اور وہ جمالی ہو، ورنہ جلالی ہوتے تو اس کو اٹھا کے کبھی کا پھینک چکے ہوتے۔ مزار پر کھڑا ہونا واقعی وہ اس کے کھوپڑی کے بر اس کو پھینکتے تو چکنا چور ہو جاتی کھوپڑی اس کی، لوگ عبرت پکڑتے کہ اہل اللہ کے مزارات کی بے حرمتی کوئی آسان نہیں ہے۔
اللہ تعالی ہمیں بچائے. محفوظ صدا رکھنا خدا بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو. آمین. پیارے بابا جان، میرا نام محمد حامد رضا اتاری ہے. میرا تعلق پنجاب خان ویلے شہر سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ روح قبض کرنے والے فرشتے کتنے ہیں؟ ان کا جواب ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روح قبض کرنے والے فرشتے 4 ہیں. اچھا، اب یہ 4 کس کس کی روح قبض کرتے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم نے تو آج تک ملک الموت کا ہی سنا تھا. تو ملک الموت جن کو ہم کہتے ہیں نا، یوں تو ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ. عوام جس کو ملک الموت کہتا ہے، کوئی ملک الموت کہتا ہے. ملک مانے تو بادشاہ، ملک مانے فرشتہ. ملک یہ بھی غلط ہے. ملک الموت، ملک الموت. تو ملک الموت جو ہے نا، یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں جن کا نام ہے عزرائیل. عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں. ایک فرشتہ جنات کی روح قبض کرتا ہے، ایک فرشتہ شیاطین یعنی شیطانوں کی، جبکہ ایک فرشتہ پرندوں، وحشیوں یعنی جنگلی جانوروں، درندوں، مچھلیوں اور چیونٹیوں کو وفات دینے پر مامور و مقرر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران حسین اتاری اٹلی سے آیا ہوا ہوں 3 دن کے مدنی قافلے میں. پیارے باپا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ امام صاحب جب نماز میں کوئی رکن میں بھول جائیں تو کیا مقتدیوں کے وضو میں کوئی فرق ہوتا ہے جس کی وجہ سے امام بھول جاتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. پیارے باپا جان مغفرت کی دعا کیجئے میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہم. حدیث شریف میں اشارہ تو ہے کہ امام کو جو مغالطہ لگتا ہے تو یہ مقتدیوں کے بعض اوقات یہ طہارت یا وضو، طہارت میں فرق کی وجہ سے روایت ہے نا، وہ کچھ نقص ہوتا ہے، مطلب وضو میں کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے امام کو مغالطہ لگتا ہے. اب یہی وجہ ہے یا اور بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ امام خود ہی کچا ہو، بلکڑ ہو، بھول جاتا ہو. تو یہ مطلب کسی مقتدی پر الزام رکھنے کی حاجت نہیں ہے کہ تیرا وضو غلط ہے. اب جیسے کہ ایک ہی مقتدی ہے، ایک امام ایک مقتدی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں اور دونوں دوست ہیں سفر میں. امام صاحب بلکڑ ہیں، جو دوست امام بنا وہ اس پہ چڑھائی کر دے کہ تجھے وضو کرنا نہیں آتا تو میری نماز خراب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی نماز پر غور کرے. کسی کے اس طرح دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، کیا غوث اعظم کوئی درجہ ہے؟ غوث اور قطب کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک وقت میں مختلف زبانوں میں ایک سے زیادہ غوث ہو سکتے ہیں؟ براہ کرم اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. فتح رضویہ جلد 28 صفحہ
373 پر ایک مضمون ہے جو سوال کیا گیا، اس میں اس کا جواب ہے. اب یہ ہے بڑی یعنی کہ ٹف، جس کو بولتے ہیں انگلش میں یعنی کہ ادق مضمون، اس کی تسہیل بھی بہت دشوار ہے. تو میں مطلب کچھ عرض کرتا ہوں. اقطاب اصحاب خدمت کو کہتے ہیں. قطب کی جمع ہے اقطاب. قطب یہ اولیاء کرام میں سے ایک قسم ہے ولی کی، جو مطلب ایک مخصوص حدود میں، شہر میں یا شہر بڑا ہے تو کوئی حصے میں یا ملک میں، بعض ملک بھی چھوٹے ہوتے ہیں، تو وہ یہ ایک مطلب باطنی نظام ہوتا ہے اولیاء کرام کا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ قطب ہے، اور بعض اوقات وہ قطب ہوتا ہے. تو قطب یہ اصحاب خدمت ہوتے ہیں، ان کے وسیلے سے بہت کچھ نظام چل رہے ہوتے ہیں. اقطاب اصحاب خدمت کو بھی کہتے ہیں، جو ہر شہر و ہر لشکر میں ہیں. شک نہیں کہ ہر غوث اپنے دورے میں ان سب اقطاب کا افسر و سردار ہے، کہ وہ تمام اولیاء دورہ کا سردار ہوتا ہے. اس دور میں جتنے اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ سب ان کا سردار ہوتا ہے، یہ جو غوث ہوتا ہے. تو اس معنی پر ہر دورے کا جو غوث ہے وہ قطب الاقطاب ہے. سارے اقطاب کا بھی قطب ہے. بلکہ غوث کے نیچے جو عہدہ داران تمام اصحاب خدمت کا افسر ہوتا ہے، عہدے دار، ان تمام اصحاب خدمت کا افسر ہو، وہی معنی وہ بھی قطب الاقطاب ہے. مگر قطب الاقطاب بمعنی اول نے پہلے جو میں نے عرض کیا یعنی غوث الاغواث، کہ دوروں کے غوثوں کا غوث ہو، غوثوں کو غوثیت اس کی عطا سے ملتی ہے، اور غوث اپنے اپنے دورے میں اس کی نیابت سے غوثیت کرتے ہیں. وہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان امام حسن. یہ وہ غوث تھے کہ جن کو بھی یعنی ان کا جو دور تھا جتنوں کو بھی غوثیت ملی یہ ان کے ذریعے ملی، ان کی عطا سے ملی. یعنی ایک دورہ ہوتا ہے، ایک دورانیہ جس کو اپنے بولتے ہیں، تو ایک دورہ، ایک مطلب ایک پیریڈ، تو اس میں یہ ان کے ذریعے غوثیت ملی. اور ان کے بعد حضور غوث اعظم دستگیر، جن کے آج کل ہم دن منا رہے ہیں، یہ غوثیت کے منصب پر فائز کیے گئے. اور اب یہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور تک اسی مطلب ہے کہ منصب پر ان کی عطا سے غوثیت سب کو ملے گی. اب امام مہدی جو یہ وقت کے غوث ہوں گے، غوث الاغواث ہوں گے، یوں سمجھ لیجئے. تو یہ جن کو غوثیت جو عطا ہوئی نا کہ ان کے ذریعے غوث پاک کے ذریعے غوثیت ملے گی، تو امام مہدی کے ظہور کے بعد یہ نہیں ہوگا نعوذ باللہ کہ اب یہ ولایت چلی گئی، غوثیت چلی گئی، ایسا نہیں. اب یہ کہ ان کی ڈیوٹی جو ہے یہ جو غوثیت پر فائز کرنے کی تھی، یوں سمجھو کہ اب امام مہدی اس منصب پر آ گئے. اب یہ ہے بہت ادق مضمون، میں نے اپنی موٹی سمجھ کے مطابق اس کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی، کہ اعلی حضرت کے مضامین سمجھنے کے لیے بھی بہت زیادہ عقل چاہیے. اللہ تعالیٰ اعلی حضرت کی برکت نصیب کرے، غوث پاک کی برکت نصیب فرمائے. امام حسن مجتبی وہ سید الاسخیاء، سخیوں کے بادشاہ، یہ بھی برکتیں ہم کو نصیب کرے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں بھی نصیب فرمائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا جان
میرا نام گلفام احمد ہے، میں باب المدینہ سرجانی ٹاؤن سے۔ اس شعر کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ ہائے تجھے چاہیں گے اپنا خدا بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔ ہاں ہے، وہ ہائے کا مخفف ہے، ہے تجھے چاہیں گے تو خدا بنائیں گے، تو واضح ہے، یہ تو بالکل واضح کفر ہے یہ تو، کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو جب چاہے گا یہ اپنا محبوب بنا لے گا تو خدا اس کو تسلیم کر لے گا، یا تو اس کا کوئی محبوب نہیں ہے، اب بنائے گا یہ پیترا، مطلب کسی پر شاید ڈورے ڈال رہا ہے کہ اب تجھے محبوب بناؤں گا، بس تجھے خدا بھی بنا لوں گا۔ بہرحال یہ مصرع جو ٹکڑا یا مصرے کا ٹکڑا تھا یہ کفر ہے، اور یہ گانے ہی کے کوئی شعر کا ٹکڑا ہوگا، ظاہر ہے گانے میں اس طرح ہوتا ہے، تو یہ گانے بازوں کی تباہ کاریوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ گانے مت سنا کرو، آقا کی نعتیں سنا کرو۔ گانوں میں خطرہ 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 ہے، ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ سے کچھ پوچھوں، کیا جنات بھی نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے تو کہاں پڑھتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہمارے بلوچستان کے اسلام میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا۔ بس اگر درست نہیں بتایا تو مدنی سزا کیا ہوگی؟ یہ نماز کورس میں فارغ ہوئے ہیں، اب آپ جب جتنا چاہیں روک لیجئے۔ اب وہ قوم جنات والی کتاب پڑھی ہوگی تو ان کو شاید حفظہ اچھا ہوگا تو یاد آ جائے گا، باقی نہیں پڑھی ہوگی اس کو کیا پتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پاپا جان، میرا نام محمد آصف اتاری، سوئی بلوچستان سے آیا ہوں فیضان نماز کورس کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے پاپا جان، جنات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں؟ وہ قوم جنات میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ ایک اور اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ان کا جواب سن کر ان سے پوچھیں۔ اب ہو سکتا ہے مسجد میں بھی پڑھتے ہوں گے۔ ایک حدیث شریف میں مطلب یعنی کہ نمازوں کی جگہ کا بتایا گیا حدیث شریف میں، وہ حدیث لکھی ہے قوم جنات والی کتاب میں۔ چلیے پھر میں یہ عرض کر دیتا ہوں، پاپا یہ ہاتھ اٹھا پہنچ گئے مائک لے کر۔ مطالعہ جن کا ہوگا نا تو وہ سکھی ہوں گے۔ میرے پاپا جان، وہ گھاس پر نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھی ہے کتاب پڑھی ہے قوم جنات؟ پڑھی نہیں ہے کتاب، ویسے جواب درست ہے ماشاءاللہ۔ وہ حدیث یہ لکھی ہے کہ تم لوگ گھاس پر قضاء حاجت نہ کرو، پیشاب پاخانہ نہیں کرو، اس لیے کہ یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ اب یہ عام طور پہ جب جنگلوں میں اترتے ہیں تو گھاس پر وہ پیشاب، تو یہ جنوں کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے گھاس۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ان اسلام بھائی یہ کو پنجاب والے بیچارے کیا کریں گے؟ ان کے تو بالکل گھاس ہی گھاس ہوتا ہے چاروں طرف۔ جتنا اوپر جاؤ نا پنجاب میں، پھر وہ اس کا تو نام ہی ہری پور ہے نا، سبز پور، اتنی وہاں گھاس ہے۔ اس طرح بعض ملکوں میں، ساؤتھ افریقہ میں بہت گھاس ہے، اس طرح سری لنکا میں تو سنا تھا، کہتے تھے کہ اگر لکڑی بھی بو دی جائے تو وہ اگ جائے، اتنی گرینش، پورے پہاڑ سبز، کہ لوگ وہاں گرینش دیکھنے کے لیے، سبزہ دیکھنے کے لیے ٹورسٹ جاتے ہیں۔ تو بہرحال لے کے سنبھلنا ہے، پھر سبز گھاس پر پیشاب کرنا، یہ تو ویسے ہی ہے۔ عشق دے چلے ہی نمبر لائے گئے، بہت آزمائش ہے۔ سبز گھاس پر پاؤں رکھنے میں بھی آزمائش ہے جائز، گھاس پر بھی کوئی پیشاب کرتا تو ناجائز نہیں ہے، کسی کو دیکھ لو اور بولو گناہ کر رہا ہے، نہیں، گناہ نہیں ہے، میں نے کسی نے اس کو گناہ کہا نہیں ہے، نہ ہم نے ابھی تک پڑھا سنا نہیں ہے، کیوں بھائی گناہ نہیں کہیں گے، احتیاط اچھی ہے،
کہ واقعی وہاں کوئی جن کی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ ہو، وہ ناراض ہو گیا اور کچھ ہو گیا آپ کو، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کا بھی عجیب و عجیب نظام ہوتا ہے جنوں کا. ایک بار ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا کہ ایک غالباً اس طرح کا واقعہ تھا کہ ایک اسلامی بھائی کو جن آ گیا، تھے بیچارے دعوت اسلامی کے ماحول کے، اب وہ جن اس کو تنگ بہت کرتا تھا. اس گھر میں مدنی مذاکرے چلتے تھے، آڈیو کیسٹ. اب تو ویڈیو بھی لوگ کم ہی ہاتھ لگا رہے، تو آڈیو کیسٹ کا دور تھا. وہ آڈیو کیسٹ وہ مدنی مذاکرے سنتے تھے، وہ بھی مدنی مذاکرے سنتا تھا. تو پھر وہ ظاہر ہوا ہوگا اور اس نے کہا کہ یہ مدنی مذاکرے والے کے پاس میرے کو لے چلو، میں مسلمان ہو جاؤں گا. اس کو ٹرین میں بٹھا کر جس پر وہ جن آتا تھا نا، اس کو لے آئے تھے، ہمارے گھر پہ لے آئے. تو ان دنوں نیچے مغرب کی نماز کے بعد گھر کے اندرون حصے میں ملاقات ہوتی تھی لائن لگ کر. تو جن والا بندہ بھی لائن لگ کر آ گیا. تو مسلمان تو اسلامی بھائیوں نے پہلے ہی اس کو وہاں آ گیا تو کسی سے بات ہوئی تو کر دیا تھا کہ وہ مسلمان کوئی بولے مجھے ہونا ہے تو فوراً کر دینا چاہیے. تو پھر وہ اس نے بہت نرم لہجے میں، جن اس پہ چڑھا ہوا تھا، نرم لہجے میں بات چیت کی اس نے. میں نے کہا اس کو اب تو تم مطلب یعنی کہ پیر بھائی ہو گئے آپس میں. شاید اس نے غالباً بیعت بھی کی اس نے. تو میں نے کہا اب تو تمہارا پیر بھائی ہو گیا، تم مسلمان ہو گئے اور تم مطلب اب اس کو تنگ کرنا نہیں چھوڑو. بولا نہیں، ضدی تو ہے نا مخلوق. نہیں، بولا کہ یہ اپنے آم کے باغ میں وہ شام کے وقت وہ درخت سے کودا یا اس طرح کچھ بتا، وہ یہ کودا، میرا بچہ وہاں کھیل رہا تھا، یہ اس نے اس پر پاؤں رکھ دیا اور بچہ جو تھا وہ زخمی ہو گیا، تکلیف ہو گئی اس کو، اور وہ رات ہم سو نہیں سکے بے چینی سے. میں اس کو چھوڑوں گا تو نہیں، نہ اس کی ماں سو سکی نہ میں سو سکا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. میرے بچے، ارے بھائی یہ نظر نہیں آیا تمہارا بچہ، تم لوگ نظر تو آتے نہیں ہو. نہیں میں چھوڑوں گا تو نہیں. اب یہ تو پھر میں نے اس کو دھمکی دی نا، تو اچھا پھر ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا. شاید پھر بھی میرا خیال ہے کہ شاید 1 سال کی، اس نے کہا کہ میں 1 سال کے بعد چھوڑوں گا، ایسا کچھ اب پورا یاد نہیں آ رہا واقعہ. تو اس طرح تو یہ مطلب درختوں اور اس میں بھی بعض اوقات رزق ہو جاتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. تو اس کا حفاظت کا تعویذ پہننا چاہیے. اور اپنے اوراد جو بھی آپ کے پیر ہوں ان کے اوراد ملتے شجرے، تو وہ شجرے میں اس طرح کے وظائف ہوتے ہیں، اوراد ہوتے ہیں کہ وہ اوراد جو ہے نا، یہ اگر مسلسل بندہ پڑھتا رہے نا تو اس طرح کی مخلوق کے اثر سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے. اور بہترین وظیفہ حدیث شریف میں یہ وظیفہ اگر آپ کر لیں نا، اگر آپ کو دباؤ پڑتا ہے بدن پر، جائیں بعضوں کو سوتے ہوئے ایسا لگتا ہے وہ گردن دبا رہا ہے، کوئی بوجھ پڑتا ہے، یہ اس میں بھی بیٹھے ہوں گے، ان میں ہوں گے ایسے جن کو ایسا محسوس ہوتا ہوگا سوتے ہوئے ایک دم بوجھ پڑ گیا، اور چیخ مارنا چاہیں تو چیخ نہیں نکلے گی، اور ایک دم مطلب کپ کپی مطلب حالت ہو جاتی ہے عجیب. پھر وہ جو تو آنکھ کھلتی ہے تو کچھ نہیں ہوتا، ایسا بعضوں کو ہوتا ہوگا. یا بے چینی اتنی ہوتی ہوگی کہ نیند نہیں آتی ہوگی، سوتے ہوئے گھبراہٹ ہوتی ہوگی، یا ویسے نیند اچڑ جاتی ہوگی. تو حدیث پاک میں ایک بہت پیارا ورد ہے، وہ ان امراض کا حدیثوں میں تذکرہ نہیں ہے، لیکن تجربے سے یہ جو طریقہ ہے نا، یہ ان امراض میں فائدہ مند ثابت ہوا. میں اپنے تجربے بتا رہا ہوں کہ مجھے فائدہ مند ثابت ہوا کہ اس طرح کے اگر کوئی جیسے مریض کو بتایا، اس نے کیا، تو اس کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. مگر کرنا ہوتا ہے ڈیلی، بلا ناغہ کرنا ہے، اور وہ حدیث پاک میں یہ طریقہ ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو یوں سنت بھی ہوا، دعا کی طرح جیسے ہاتھ پھیلا لے، ہے نا، ہاتھ پھیلا کر
قل هو اللہ احد، سورہ فلق، سورہ ناس، اعوذ بسم اللہ جو پڑھنے کا ہے وہ تو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سورہ فلق، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتیں ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے پھیرتے ہوئے لاتے تھے، تو آگے سے یوں پھیرتے ہوئے لائیں اور یہ سارے بدن پر پھیریں، پھر پیچھے بھی پھیرنا ہے، تو جہاں جہاں تک آپ کا ہاتھ پہنچنا ممکن ہو وہاں تک آپ پہنچائیں، سب جگہ پھیریں۔ یہ ہوا ایک بار، اسی طرح 3 بار کر لیں۔ اگر آپ مسلسل کرتے رہیں گے، کسی جن بھوت کی مجال نہیں ہے جو آپ کو ستا لے انشاءاللہ۔ یہ ایسا ورد ہے، ایسا حصار ہے جو حدیث پاک میں ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، تو یہ آپ کریں۔ دیکھو پھر بھی کچھ ہو جائے تو اس میں اپنی کوتاہی سمجھیں کہ میرے مخارج کا مسئلہ ہوگا، میں کبھی چھوڑ دیا تھا، کہیں غلط پڑ گیا ہوگا، کہیں صورت آگے پیچھے کر دی ہوگی، کبھی 3 کے بجائے 2 پر سمجھا ہوگا کہ 3 ہے، 3 کے بجائے 4-5 مرتبہ کر لیا ہوگا، کیونکہ چابی جو ہے نا اس کے دندانے فکس ہوتے ہیں، اگر ایک دندانہ کم ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا، ایک دندانہ زیادہ ہو گیا تب بھی تالا نہیں کھلے گا، پورے دندانے ہونے چاہیے۔ تو یاد کر کے یہ کوشش فرمائیں۔ تو یہ 4-5 منٹ 6 منٹ کا عمل ہے، یہ سونے سے پہلے کرنا ہے، بستر پر بیٹھے جب سونے کے لیے تو یہ بیٹھے بیٹھے کر لیں پھر سو جائیں، اور روز کرنا ہے۔ یہ ایک پابندی کریں گے انشاءاللہ عزوجل، یہ بہترین تعویذ ہے، بہترین ورد ہے، بہترین حصار ہے، یہ جنوں سے، جادو سے، طرح طرح کی آفتوں بلاؤں سے یہ بچنے کا عمل ہے۔ جو کرتے ہوں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں پاتے بھی ہوں گے۔ تھک کے چھوڑ نہیں دینا، آپ بس اس کو مستقل کریں، اپنے مخارج چیک کروا لیں کسی سے، تلفظ جو بھی حروف کی ادائیگی یہ کسی اپنے قاری صاحب وغیرہ سے، ماشاءاللہ یہاں تو مدنی اور قاری صاحبان بہت ہیں، آپ ان سے چیک کروا لیں، تو انشاءاللہ عزوجل مدینہ جائے اس عمل کو شروع کر دیں، بس آج سے شروع کر دیں۔ جب سونے لگے نا، اگر دن میں 2 مرتبہ سوتے ہیں تو 2 مرتبہ کر لیں، سونے سے پہلے کرنا ہے۔ یہ سستی ہے پڑھنے میں، تو جنوں سے بھی تو ڈر لگتا ہے نا، یہ کر لیا کریں۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، میری بھی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شجر قادریہ رضویہ کے صفحہ نمبر 12 پر یہ عمل جو میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، یہ اس میں لکھا ہوا ہے، تو بھول گیا تو شجرات شریف کھول کر دیکھ لیں، سب مدینہ ہو جائے گا۔ یہ اپنے سلسلے قادریہ کا بھی عمل ہے، یہ اعلیٰ حضرت سے بھی منقول ہے، یہ الوظیفۃ الکریمہ میں، اسی کے حوالے سے اس میں ہے۔ میں آپ سے نیت نہیں کرواؤں گا کون کون کرے گا، بس درخواست کرتا ہوں یہ کرنا ضرور انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ استقامت دے تو استقامت کے ساتھ کرنا۔ میں نے اس سے نفع اٹھایا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 16 روپیہ ہدیہ پر شجرہ قادریہ طاریہ جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے۔ 16 روپیہ، جی باپا، کتنا خوبصورت کاغذ، 4 رنگوں میں، جی باپا، اور پاکٹ سائز ہے، بہت خوبصورت، اچھا کاغذ ہے، مضبوط انشاءاللہ۔ تو یہ تو جیب میں اور دل کی جانب رکھنا چاہیے، دل سے لگا کر، الٹی طرف جو جیب ہے نا دل کی جانب، دل سے، سینے سے، کلیجے سے لگا کر، اور قبر میں بھی لے جانا چاہیے ساتھ، برکتیں انشاءاللہ۔ 83 پیجز، 83 صفحات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد یوسف اطاری لاہور سے بات کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، کچھ دن میں آپ کا مرید ہوا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے میں بہت، مجھے عشق ہو گیا کہ آپ کے ساتھ، لیکن ابھی 30 تاریخ کو ہم
گجرات سے قافلے میں آ رہے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں. پیارے بابا جان آپ کی وجہ سے میں آج ماما شریف بھی سینے میں باندھ لیا ہے اور پیر غوث اعظم دستگیر کا مرید بھی ہو گیا ہوں. تو بس آپ ایک دفعہ ہم گناہ گاروں پہ ایک نظر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب علی، میرا نام تزین اختر ہے اور میں ایڈیٹر ہوں اسلام آباد میں. تو میں مدنی چینل دیکھتا رہتا ہوں اور مدنی چینل پر امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے جو مدنی مذاکرے ہیں وہ بھی میں سنتا ہوں. میں آپ سے ایک سوال کروں. کچھ عرصہ قبل میں ایک محفل میں شریک تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک مہمان تھے جو بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کا بھید جانتا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام زبانوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی محتاجی نہیں ہے. مقصد ان کا کہنے کا یہ تھا، لب لباب یہ تھا کہ اگر ہم قرآن پاک عربی میں نہ پڑھیں اور اپنی مقامی زبانوں میں پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی زبان کی کوئی محتاجی نہیں ہے. ایک مسلمان کو، اہل ایمان کو اس بات کو کس طرح دیکھنا چاہیے اور کیا قرآن پاک کا عربی میں پڑھنا ضروری ہے؟ اس کی شرعی اہمیت کے مطابق ہماری رہنمائی فرما دیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالی ہماری ساری زبانیں جانتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے. لیکن قرآن کریم کیا مطلب اس کا نظام ختم کر دیں جس کے بارے میں خود قرآن کریم میں احکام آئے، ورتل القرآن ترتیلا، کہیں کچھ اس طرح کی قرآن عربی میں اتارا گیا، یہ آیا. یہ پھر آج تک مفسرین اس کی تفسیریں کرتے آئے. کیا یہ سب لپیٹ کر رکھ دیا جائے؟ یہ انگلش میں قرآن پڑھے، وہ اردو میں پڑھے، یہ سندھی میں پڑھے، یہ پنجابی میں پڑھے، وہ پشتو میں پڑھے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کریم عربی ہی میں پڑھا جائے گا، ورنہ نماز بھی اردو میں اور گجراتی میں اور سندھی، ہندی اور مقامی زبانوں میں پڑھنی ہوگی. قرآن کریم تو قرآن کریم. خطبہ جو ہے نا، خطبہ جمعے کا، وہ بھی غیر عربی میں پڑھنا منع ہے. سنت متوارثہ چلی آ رہی کہ عربی ہی میں خطبہ پڑھنا ہے، اردو میں نہیں، انگلش میں نہیں. تو اس لیے قرآن کریم جو اللہ نے عربی میں اتارا تو وہ عربی میں ہی ہم نے پڑھنا ہے، اور اس عربی میں پڑھنے سے ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل مانی جائے گی. دوسری زبان میں پڑھنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے، بلکہ گناہ گار ہوگا. بعض لوگ نے انگلش میں آیتیں لکھ لیتے ہیں، کوئی گجراتی میں لکھ لیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کو بھی تحریف کہا گیا ہے، کیونکہ منزل من اللہ جو ہے نا، یعنی اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وہی پڑھیں گے. اب جیسے کہ عین، حلق سے ہم نکالتے ہیں نا عین، تو یہ نہ انگلش میں نہ گجراتی میں، کوئی زبان، کسی زبان میں بھی حلق میں کہاں سے ملے گا جیسا عربی میں. تو اب دوسری زبان میں ہم پڑھیں گے تو وہ حلق سے تو نہیں پڑھیں گے اس کو. اس طرح شین، سا، چلو شین تو ایس ایچ کر کے بنا دیتے ہیں لوگ. گجراتی والے بھی وہ ش ان کا ہے، گجراتی کا بھی، اردو میں بھی شین ہے. لیکن جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا شین کا مخرج وہ ادا کرنا ہے. سا نہیں ہے انگلش میں، ہے نا، نیچے نقطہ ہو تو با، اوپر دو نقطے ہو تو تا، تین ہو تو سا. تو سا کہاں سے لائیں گے دوسری زبان میں؟ اللہ نے سا نازل کیا ہے، اب یہ سا ہی پڑھنا ہے. سین، صاد، ضاد، ان سب کا فرق کرنا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ جو صاحب ہیں یہ خطا پر ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسی باتیں نہ کی جائیں. سب عربی میں قرآن پڑھیں، سیکھیں. یعنی کہ جہاں انگلش بولی جاتی ہے تو آپ انگلش نہیں بولے، میں تو مقامی زبان پہ بولوں گا اپنی، مجھے نوکری پر رکھو. تو یہ آپ کو مطلب ہے کہ آپ چپراسی بھی نہیں رکھیں گے،
पियोन भी नहीं बनने देंगे कि भाई यहाँ सब इंग्लिश बोलते हैं, तो झक मार के इंग्लिश सीखने जाओगे और तुम्हें मतलब इतना एहसास नहीं है कि रब का कलाम पढ़ने के लिए अरबी में पढ़ना नहीं सीख रहे, वो बोलते हम अपनी मकामी ज़बान में पढ़ेंगे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। उम्रे का सीजन आजकल चल रहा है, सफर मदीना की तरकीबें धड़ाधड़ बन रही हैं, तो दावत इस्लामी भी पीछे नहीं है। तो दावत इस्लामी ने उम्रे वालों को दावत दी है, आ जाओ, तो हम तुमको रास्ता बताते हैं कि मक्के शरीफ में किस तरह जाना है और मदीने में किस तरह जाना है, उम्रा किस तरह करना है और बारगाह रिसालत में हाजिरी किस तरह देनी है। तो तारीख नोट कर लीजिए, 1 फरवरी, 1 फरवरी, इतवार, सुबह 10 बजे इंशाअल्लाह आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में उम्रे पर जाने वाले खुश नसीब आशिकान रसूल को तरबियत दी जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। क्योंकि ये उम्रा करने वाले बाज तो ये बेचारे खुशफहमी में होते हैं, यार अपने को तजर्बा है, वो 2 चादरें लपेट ली और तवाफ कर लिया, मसाइल नहीं पता होते, जाते हर साल हैं, बाज पैसा होता तो चले जाते। तो इन सबको दावत है कि आपकी खुशफहमियों का अगर भांडा फोड़ना है तो आना, ताकि आप सही कर सके, वरना जाएंगे और 2-4 बकरों का दम कहीं चढ़ ना जाता हो, कहीं वो आप पर कफारे जमा हो चुके हैं, वो भी देने चाहिए आपको। तो इसलिए जो भी उम्रे पर जा रहा है, पहले गया था तो भी, नहीं गया था तो भी, वीजा लग गया है तो भी, नहीं लगा तो भी, दिल में हसरत है कि कभी मौका मिला तो मैं भी हाजिरी दूंगा जब आका बुलाएंगे, वो भी सबको दावत है। इतवार, इसी इतवार को जो अब आ रही है 2-4 दिन के बाद, इसी इतवार को इंशाअल्लाह रहमान सुबह कमो बेश 10 बजे इंशाअल्लाह उम्रे पर जाने वालों की तरबियत का सुन्नतों भरा मदनी इज्तिमा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बच्चे के कान में मोबाइल फोन के जरिए अजान दे सकते हैं? सुन्नत तो कान के पास, यानी कि डायरेक्ट, यानी कि कान में मुंह डाल कर नहीं, भले यूं है, कपड़ा भी कान पर है तो कोई हर्ज नहीं है, आवाज जानी चाहिए। बाज तो यूं करते हुए कपड़ा खींच के हटाते होंगे, बेचारे को बड़ी मुश्किल है। पुचली, हम पुचली बोलते हैं शायद उसको, पुचली या पुतली कुछ मेमनी में बोलते हैं। ये जो बच्चे को डालते हैं ना कपड़ा, मखसूस होता है कपड़ा, तो उसको हटाते होंगे और खींचते होंगे बेचारा। अब यार मोम जैसा तो होता है कि कान का टुकड़ा हाथ में आ गया तो क्या करोगे। तो कपड़ा भले आड़े है और आपको कान पे झुकना भी नहीं है ज्यादा, वो जरूरत नहीं है, बस यूं उठाया अब यूं अजान देंगे सीधे कान की तरफ, सीधे कान में, उल्टे उल्टे। तो मोबाइल फोन के जरिए सुन्नत तो नहीं है, तो यूं तो फिर आप भी अपने ऐलान कर दें भाई, जिन जिन को अजान मुझसे दिलवानी है ना, दुनिया में जहां भी हो, अपने बच्चे को गोद में उठाकर इसका कान स्क्रीन के करीब कर दो, मैं अजान दे दूंगा, मदनी फीस भी ले लेंगे अपने 6, 7, 8 फरवरी के मदनी काफिलों में। देखिए ये आपने, लेकिन ये सुन्नत नहीं है ना। नहीं बाबा, ये आपने उंगली दी है, ये अब देखिए एक तो रिकॉर्डेड अजान है। अब देखिए यहाँ मेरा एक सवाल थोड़ा सा आ रहा है, अब अगर मिसाल के तौर पर किसी ने आपको फोन किया और उसके गोद में बच्चा है और आपको कहा जाएगा पापा आपके पास जो मोबाइल है आप इसे अजान दें, मैं अपना मोबाइल फोन बच्चे के कान के पास स्पीकर खोल के रख देता हूँ, तो ये अजान रिकॉर्डेड कहलाएगी या बराह रास्त कहलाएगी, या ये अजान कहलाएगी या वो वाली अजान नहीं कहलाएगी? मेरे पास मोबाइल है, मैंने आज तक मोबाइल तो नहीं खरीदा। नहीं, आपके जो नहीं है मेरे जेब में मोबाइल। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि आपके पास जो मोबाइल के जरिए जैसा फरमाते बात होगा तो मैं बात कर लेता हूँ, इस तरह भाइयों के मोबाइल हैं। तो अब आपको किसी ने मोबाइल किया और आपसे बात हुई, जैसे मोबाइल फोन पर आपका दम करना साबित है और ये दम लेकर
اس کے دم میں دم آ جانا ثابت ہے. تو اب یہ ارشاد فرمائیے کہ اس طرح موبائل فون پر آپ نے یا کسی نے بھی اذان دی تو اب وہ اذان اس معنی میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ بچے کے کان میں اذان دینا سنت ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور یہ ہر مریض کو دم کرتے پھرنا یہ سنت تو نہیں ہے نا. یہ اور چیز ہے، وہ ایک شرعی ایک مطلب ہماری ایک شرعی ترکیب ہے کہ جو بچے کو اذان دیتے ہیں کان میں. چلو بھائی دم کو بھی اس لیے وہ نہیں. موبائل پہ میں موبائل پر اذان دینے والے کو گناہگار تو نہیں کہوں گا، لیکن یار وہ سنت تو ادا نہیں ہوئی نا اذان کی موبائل کے ذریعے. تو میں نے اس پر الزامن کہا نا یا تفنن کے طور پہ کہا کہ اگر موبائل پر ہے تو کیوں نہ پھر اسکرین پر جمع کر کے ہم جتنے بچے ہوئے ہوں کہ بھئی اگر آپ اذان دلوانا چاہتے ہیں یہ مدنی فیس ہوگی. مثلا آج 6, 7, 8 فروری مدنی قافلے ہمارے انشاءاللہ ہزاروں قافلے اللہ کرے سفر کریں. تو اگر آپ بھی سفر کرتے ہیں 3 دن تو بچے کو اسکرین کے پاس لے آئیں، اس کے کان میں اذان دوں گا مدنی چینل کے ذریعے. تو پھر دیکھنا کتنے علماء کے فتوے آتے ہیں ہمارے خلاف. ویسا کروں گا نہیں تجھے جب تک مفتیان کرام اجازت نہیں دیں گے کہ ہاں بھائی اس سے سنت ادا ہو جائے گی. تو سنت ادا ہوتی نظر نہیں آ رہی، نہ موبائل کے ذریعے سنت ادا ہوگی ڈائریکٹ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. راستے یا روڈ پر جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ جب وہاں مزارات اولیاء کرام آتے ہیں تو لوگ روڈ سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہیں. ان کا ایسا کرنا کیسا؟ اور سلام تو زندوں کو کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم زندوں کو سلام کرتے ہیں یار. ہم نماز میں پڑھتے ہیں التحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی. اس کے معنی ہے یا نبی آپ پر سلام ہو. کسی کو بھی پوچھ لو جا کے، اس کا معنی یہی بنیں گے یا نبی تم پر سلام ہو، یا نبی تجھ پر سلام ہو، اے نبی آپ پر سلام ہو. اے یا تو ہم جب نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں یا نبی کہتے ہیں تو بغیر نماز کے کہنے میں کیوں وسوسہ ہے؟ تو یوں مطلب یہ کہ اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ میرے آقا زندہ ہیں. اسی طرح اولیاء کرام کو ہم سلام عرض کرتے ہیں تو مزارات پر گزرتے ہوئے سلام عرض کرتے ہیں تو زندہ جب تو سلام عرض کرتے ہیں. یہ تو ایک میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کیا، ورنہ سلام جو فوت ہو جاتے ہیں عوام الناس ان کو بھی کیا جاتا ہے. تو شاید بہت سو کو یہ دعا یاد ہوگی، اور جو اعتراض کیا نا ایس ایم ایس شاید وہ بھی کرتا ہوگا. قبروں پہ قبرستان پہ گزرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا، پھر اس سے گفتگو بھی تو کرتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے. یغفر اللہ لنا، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے یہاں آ پہنچے، ہم تمہارے بعد آنے والے. یہ ترجمہ ہے اس کا. تو یہ تو مردے سے سلام کی بات کرتے ہیں، بات کرنا بھی ثابت ہے، اور یہ مطلب بہت اعلیٰ درجے کی حدیثوں سے ثابت ہے. تو جب یا اہل القبور کہیں تو کسی کو وسوسہ نہ آئے. مرے ہوئے کو یا کہہ کر پکارا. قبرستان تو میلوں تک پھیلا ہوتا ہے نا، قبرستان دور دور تک پھیلا ہوتا ہے. اچھا قریب ایک قبر کو آپ السلام علیکہ یا ابھی، والد کے قبر پر آپ نے کہا سلام ہو اے میرے باپ تجھ پر، تب بھی جائز ہے. یا کہنا تو حدیثوں سے ثابت ہے. تو خامخواہ کا مطلب مغز ماری ہے، کھوٹا کھوٹا جھگڑا ہے. یا اہل القبور کون نہیں کہتا؟ تو یا اہل القبور کہنا جائز اور یا رسول اللہ کہنا ناجائز ہو جائے. تو شیطان کے وسوسے پر لا حول بھیجو. شیطان جب مشورہ دے تو کمان لاحول پر تیر استعاذہ رکھ کر چلا دو. تو یہ شیطان کے وسوسے ہیں، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ پکارنے میں مسئلہ ہے، نہ ان سے گفتگو کرنے میں مسئلہ ہے، نہ ان سے مانگنے میں مسئلہ ہے. سب اللہ کی عطا سے ہو ہی رہا ہے.
تو اللہ نے ان کو بھی سننے کی طاقت دی ہے, مجھے اور آپ کو بھی سننے کی طاقت اسی نے تو دی ہے رب نے. جن کو نہیں دی اپنی مرضی سے اس کو ہم ڈیف خصوصی بولتے ہیں. ڈیف جو ہوتے نہیں سن سکتے, گونگے بہرے. جو گونگا ہوتا ہے بہرا بھی ہوتا ہے, پیدائشی طور پر جو گونگا ہوتا ہے نا وہ بہرا بھی ہوتا ہے. عموماً یہی ہے. یا بعد میں کسی کی زبان اگر بند ہو گئی تو اس کے کان کام کر رہے ہوتے ہیں, یا بعد میں بہرا ہو گیا تو زبان کام کر رہی ہوتی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے مزار شریف کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام عرض کرنے میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں نادر عرض کر رہی ہوں بلوچستان کوئٹہ سے کے شہر سے آئی ہوں. پاپا ہماری نماز کورس مکمل ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا حافظ تو مل جاتا ہے, نماز کا حافظ نہیں ملتا, کیا یہ صحیح ہے؟ نماز نہیں ہے, نماز. تو نماز کا حافظ یہ ہمارے ہاں کوئی کوڈ یا اصطلاح نہیں ہے. نماز کا حافظ نہیں بولتے, قرآن کا حافظ بولتے. تو جو نماز کا حافظ بولتا ہے یہ اس کے کھاتے میں کہ وہ نماز کا حافظ کیوں بولتا ہے. پھر روزے کا بھی حافظ ہونا چاہیے, زکوٰۃ کا بھی حافظ. حافظ صرف قرآن کا کہلاتا ہے. ہاں حافظ الحدیث یہ پہلے محدثین میں اصطلاح تھی, اب بھی حافظ الحدیث کہلاتے ہیں محدثین جو ہوتے ہیں, لیکن یہ بھی عوام میں نہیں رائج. یہ علماء میں کہ فلاں حافظ الحدیث تھے, اس کو اتنی حدیثیں یاد تھی. لیکن عوام میں جب حافظ کہیں گے تو وہ حافظ قرآن ہوتا ہے. البتہ قرآن کا حافظ مل جائے گا, درست نماز پڑھنے والا نہیں ملے گا. یہ ایک ہو سکتا ہے کہ درست نماز پڑھنا بہت کم لوگوں کو آتی ہے, بہت ہی کم لوگوں کو. بس باپ دادا کو پڑھتے دیکھا تھا, یعنی سجدے رکوع وغیرہ کرنا, تو اس طرح یہ بھی کر رہے ہیں. تو یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. باپ دادا اگر درست پڑھتے بھی تھے تو یہ بیچارے ان کو تھوڑی پتا کہ وہ کیا پڑھتے تھے, تو یہ اس طرح یہ اپنا کر لیتے ہیں. اس کو سیکھنا, اس کے ضروری مسائل سیکھنا, جس پر نماز فرض ہے اس پر اس کے ضروری مسائل سیکھنا بھی فرض ہے. تو نماز کورس یہ بھی الحمدللہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. یہ فیضان مدینہ میں مدنی تربیت گاہ والے ہی کراتے ہیں, نہیں تو یہاں پر کچھ نماز وغیرہ سکھاتے ہیں. بابا 30 دن کا یہ فیضان نماز کورس ہوتا ہے, اور ان میں سے کچھ ابتدائی تربیت دے کر پھر انہی کو آگے مزید مدنی تربیتی کورس, مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس, پھر الحمدللہ انہی میں جذبہ بڑھتا ہے تو یہی مدرس کورس کرتے ہیں, قرآن پڑھانے والے بن جاتے ہیں. امامت کورس کر کے یہی آگے چل کے مسجدوں کے امام بھی بن سکتے ہیں, اور یہی درس نظامی میں داخلہ لے کے پھر عالم دین بھی بنتے ہیں الحمدللہ. اور یہ تخصص فی الفقہ کر کے مفتی بھی بننے کے سنہرے سپنے دیکھ سکتے ہیں. اتنی لمبی لیدو کہ آئے گا کون آپ کے پاس کہ یار یہ تو پکڑ لیں گے ہم کو سارا کے مفتی بنا کے چھوڑیں گے. تو ایسا نہیں ہے, آپ نماز کورس کر لیں, 1 مہینے کے لیے سے وقت دے دیں اور نماز کورس کر لیں, اپنی نمازیں درست کر لیں. میری طرف سے آپ کو بالکل پھر جانے کی چھوٹ ہوگی. پھر آپ کی مرضی ہے کہ وہ جتنا بھی دین کی خدمت تو کرنی چاہیے, وہ تو ہر مسلمان اس کو سمجھتا ہے. نماز کورس یہ واقعی بہت ضروری ہے. اس میں کئی صورتیں آپ کو یاد کروائی جائیں گی, انشاءاللہ حروف صحیح کروائے جائیں گے, نماز کے ارکان پریکٹیکل کر کے آپ کو سکھایا جائے گا انشاءاللہ عز و جل. ہمت کریں. 1 مہینے کا سوال ہے, آپ کی آخرت آپ سے مانگ رہا ہوں. 1 مہینے کے لیے مہربانی کر کے ہمت کریں اور نماز کورس کر لیں. حاضرین ناظرین سب توجہ فرمائیں. نماز کورس, نماز کورس, نماز کورس. پھر آپ کے ذریعے اپنے کو مسجد اور تحریک کو بھی تو مضبوط کرنا ہے نا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1 ماہ کے اس فیضان نماز کورس میں داخلے جو ہے مسلسل جاری رہتے ہیں. ہاں, جب بھی آؤ, رات دن جس بھی تاریخ کو آئیں, جی روزانہ اس کا داخلہ
मिल सकता है। जिस दिन आप आए और दाखिल आप पढ़ना शुरू किया, अब 1 महीना बस, और क्या चाहिए आपको, आपकी मर्जी से आए। या छुट्टियां तो पड़ती है, तलबा को तो 2-2 महीने की छुट्टी, पंजाब वालों को 3-3 महीने की छुट्टियां है ना, मुसलसल होती है। इसमें नमाज ना दुरुस्त कर ले, इसमें क्यों, अब भी दुरुस्त करनी चाहिए अगर गलत है तो, कि फर्ज उलूम में से ही है इसका सीखना, जिस पर नमाज फर्ज है। तो बाहर आ लिए कि नमाज सीख लीजिए। ढाका वाले भी सीख लें बापा, ये मौजूद है, नमाज कोर्स हो सकता ये है। ढाका है जी बापा। अल्लाह अल्लाह, अभी तवज्जो हुई, मरहबा, ढाका माशा अल्लाह माशा अल्लाह। यार वो चित्तागांग में इनके यहाँ 3 रोजा इज्तिमा भी तो हो रहा है, 11, 12, 13 तारीख चित्तागांग में 3 रोजा सुन्नत वाला इज्तिमा। हाँ भाई हाजरीन, कौन कौन किस किस का जाने को दिल करता है? दुनिया भर को दावत दे दे बाबा बांग्लादेश पहुंचने की। माशाअल्लाह, देखो हाजरीन लब्बैक कह रहे हैं, सबको बांग्लादेश के मेरे गरीब आशिकान रसूल के पास जाना है। हाय वीजा, हाय ज़ाहिरी असबाब, अच्छी नीयत होगी तो सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। चटगांग चलो चटगांग, चटगांग चलो चटगांग, चटगांग चलो चटगांग, चटगांग चलो चटगांग, चटगांग चलो चटगांग। 3 रोजा इज्तिमाए पाक है चटगांग में, 3 रोजा इज्तिमाए पाक है चटगांग में, 3 रोजा इज्तिमाए पाक है चटगांग में, 3 रोजा इज्तिमाए पाक है चटगांग में। हर तरफ से आएंगे हाँ काफिले चटगांग में, हर तरफ से आएंगे हाँ काफिले चटगांग में, हर तरफ से आएंगे हाँ काफिले चटगांग में। चटगांग चलो चटगांग, चटगांग चलो चटगांग, चटगांग चलो चटगांग, चटगांग चलो चटगांग। इन गरीबों के पास ये घोसिया झंडे भी ले जाना, बेचारों के पास एक भी नहीं है इस वक्त। यार सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। या रसूल खुदा, या रसूल खुदा, या रसूल खुदा। बहुत हम लोग बेकरार है पापा, हम लोग का हार बोला नहीं जा रहा पापा। पापा दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे पापा, हम लोग को गैबी मदद के लिए भी दुआ कर दे। खुदा या रसूल खुदा। कल रात को करीब 2:30 या 2:30 बजे करीब आग लगी दुकान में, कुछ बचा नहीं, सब खाक हो गया। पापा हमारे लिए दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह हमें सब जमीन अता फरमाए। या रसूल खुदा। हम सैयदपुर बांग्लादेश से बोल रहे हैं। हमारे सैयदपुर में 2 दिन मार्केट में आग लग चुका है, बहुत से लोगों की दुकान जल गया है। हम लोग अपने वहाँ से खैर दुआ के लिए आपसे इल्तिजा है। या रसूल खुदा, या रसूल खुदा, या रसूल खुदा। प्यारे बापा जान, मैं अभी उस जगह मौजूद हूँ जहाँ ये हादसा हुआ है। यहाँ तकरीबन 150 से 200 दुकानें जल गई हैं और हमारे काफ़ी इस्लामी भाइयों की दुकानें यहाँ जल गई हैं। तकरीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए का नुकसान हुआ है। और यहाँ सैयदपुर में बहुत सारे इस्लामी भाई रो रहे हैं, इल्तिजाएं कर रहे हैं बापा दुआ के लिए। यहाँ ऐसी आग लगी है बापा, इनके लम्हा भर में सब कुछ ख़त्म हो गया, सारी दुकानें जल गईं। पापा आप दुआ फरमा दे सैयदपुर वालों के लिए, अल्लाह ताला हमें हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। या रसूल खुदा, या रसूल खुदा, या रसूल खुदा। पापा हम लोग के मार्केट में दुकान है पापा, हम लोगों का दुकान सब जल चुका है, हम लोग तन्हा एकदम हैं। आप बारगाह रिसालत में दुआ कर दें
کہ ہمارے سید پور میں ایسے 2 حادثات ہو چکے ہیں پاپا. کپڑا پٹی میں کم از کم 52 دکان جل گئے ہیں اور منہاری پٹی کے کاسمیٹک دکان 105 دکان جل چکے ہیں پاپا. آپ اس کے لیے دعا کر دیں. ہم لوگ بہت پریشان حال ہیں پاپا.